سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا، باضابطہ احادیث کی کتب میں اس کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں تم کو اسی حال پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس حال پر میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. حضور نے کس طرح چھوڑا تھا کہ آپ نے کسی کی نامزدگی کی تھی، کسی کو نومینیٹ کیا تھا، آپ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کام انجام دیتے ہوئے آپ نے بھی کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ سیدنا علی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وارث چھوڑا ہے، اگر آپ لوگ چاہو، آپ کو پسند ہے تو سیدنا حسن کے ہاتھ پر اب بیعت کر لو، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو جو من میں آئے سو کرو، جس کو آپ کو سلیکٹ کرنا سلیکٹ کرو. لیکن اسی وقت تقریباً 40,000 سے زائد صحابہ کرام اور جو زمانے میں لوگ تھے ان لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ فتنہ ابھی چل ہی رہا تھا. ٹھیک ہے، قاتلین عثمان والا وہ مسئلہ بھی چل رہا تھا، بلکہ وہ مسئلہ تو ختم ہو چکا تھا. اب مسئلہ تھا کہ نہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی، اور سیدنا امام حسن خلیفہ راشد بن چکے تھے، ان کے خلاف بھی وہ کھڑے رہے. آخر میں امام حسن نے جب دیکھا کہ بغیر خون ریزی کے، بغیر خون بہائے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے اور معاملات بہت گڑبڑ ہیں، اور اس میں جو سیاسی چال بازی ہوتی ہے نا، سیاسی چال بازی کیے بغیر یہ حکومت ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام انجام دیا جو آپ کے نانا جان نے پیشن گوئی کی تھی. آپ کے نانا جان نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی پیشن گوئی کو درست ثابت کیا، آپ نے صلح کی، آپ جھک گئے اور آپ نے جو ہے صلح کر لی، اور اس طریقے سے جو حکومت کی لگام ہے وہ مکمل طور سے حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئی. ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں حضرت امام حسین موجود تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نہیں کہا، امام حسن نے بھی صلح کر لی، کیونکہ بہرحال وہ جس درجے کے بھی لیکن صحابی رسول تھے وہ. ٹھیک ہے، وہ صحابی تھے، اور بہرحال صحابی کے ہاتھ میں لگام تھی حکومت کی. ٹھیک ہے، اگرچہ بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، اس کے باوجود چونکہ صحابی کے ہاتھ میں لگام تھی، اس لیے آپ نے ان کے خلاف، امام حسین نے ان کے خلاف کوئی خروج نہیں کیا، یعنی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے کہ نہیں اس حکومت کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے، 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری زمانے میں جب اپنے زمانے میں ہی، اپنی زندگی میں ہی حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت لینی شروع کر دی. ٹھیک ہے، یعنی پورا ایک ماحول تیار کیا جانے لگا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ بن جائے، بادشاہ بن جائے. ٹھیک ہے، اچھا، حضرت امیر معاویہ کے بعد ہوا بھی وہی کہ یزید جو ہے وہ بادشاہ بن بیٹھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف فرما دیا تھا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ، میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکن عزوزا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. کیا ہوگی؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت، یعنی اب خلافت کا نظام نہیں ہوگا، اب بادشاہت کا نظام ہوگا. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سلسلہ بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن معاملہ زیادہ بگڑ گیا کب؟ جب یزید کی تخت نشینی ہو گئی، کہ یزید ایک نااہل فاسق و فاجر شخص تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے فسق و فجور پر امت مسلمہ کے علماء و مشائخ و بزرگان دین کا تقریباً اتفاق ہے. یعنی ایک بہت چھوٹی سی جماعت جو کہ ان کے حامیوں کی جماعت شروع سے رہی ہے. ٹھیک ہے، شام کے جو رہنے والے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کو چھوڑ کے، جو ان کے ساتھ متعلق لوگ تھے ان کو چھوڑ کر کے امت کی ایک جو بڑی جماعت ہے، جو میجارٹی ہے، اس بات پر متفق ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور اس زمانے میں کسی بھی اینگل سے وہ خلافت کا اہل یا حکومت کا اہل نہیں تھا. اچھا، ویسے بھی اصولی طور پر بھی نا وہ یزید کے پاس حکومت جانے کا کوئی سوال نہیں تھا، چونکہ حضرت امام
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام حسن کی صلح ہوئی تھی نا، تو صلح نامہ ایک تیار ہوا تھا. اس صلح نامے کے جو آرٹیکلز تھے نا، اس کے اندر جو پوائنٹس تھے نا، ان پوائنٹس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کے بعد یہ خلافت امام حسین کی طرف یا اہل بیت کی طرف لوٹا دی جائے گی. ان آرٹیکلز میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا، ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، لیکن بہرحال اس پر عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور یزید بادشاہ بن بیٹھا. اب ظاہر سی بات ہے، یزید جب بیٹھا حکومت پر تو اس کو بیٹھ تو گیا وہ، لیکن اس کو لگا کہ تو ابھی ہم بہت خطرے والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ اس زمانے میں جو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسین، اس طرح کی، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، اس طرح کی جو پرسنالٹی تھی، تو ان حضرات کو سے بیعت لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، دیکھیے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان. کہ تم میں کا کوئی انسان اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فلیغیرہ بیدہ، یعنی اپنی طاقت سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے قلم میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، تو آپ اپنی زبان اور قلم سے اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ بھی پاور نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جانیے. وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. حضرت امام حسین کی جب کے پاس ان کا مروان کا کارندہ آیا، بلکہ ولید کا، مدینہ کا ولید کا کارندہ آیا، تو آپ نے کہا کہ میرے جیسا شخص جو ہے نا وہ چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا. اگر بیعت مجھے کرنی ہوگی تو میں کھلے عام کروں گا، اور میں ایسے ڈھکے چھپے تم میرے پاس آئے ہو بند کمرے کے اندر مجھ سے بیعت نہیں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے منع کر دیا. اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے. مکہ جو آپ تشریف لے گئے ہیں وہ کس لے گئے؟ مکہ آپ تشریف لے گئے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ صورتحال کیسی ہے، لوگوں کے اندر کس لیول کا ایمان ہے، کس درجے کا ایمان ہے. عزیمت پر عمل کرنے والا ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لوگ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ نکل گئے. ٹھیک ہے، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو شخصیت تھی، وہ احادیث کی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حیات میں ہی ان کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 دینار جو ہے اس زمانے کا بھیجا گیا پیسہ. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے شاید بیت المال کا پیسہ ہے. انہوں نے بطور جیسے نذرانہ ہوتا ہے، اسکالرشپ ہوتی ہے، جو لوگ دنیا کا کوئی سورس ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کھانے کمانے کا، تو ان کی مدد کی جاتی ہے، ایسے صالحین کی، ایسے نیک بندوں کی، تو اس لیے آیا ہوگا. اور پیسہ ملنے کے بعد کچھ دن کے بعد کارندہ پہنچ گیا مروان کا، مروان تھا اس وقت، کہ جو ہے یزید کو وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے تائید کر دیجئے. تو اس وقت حضرت عمر کو اندازہ لگا، عبداللہ ابن عمر کو اندازہ لگا، اچھا یہ جو پیسہ آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا کہ وہ مسجد نبی میں موجود تھے اور ان سے بھی یہی بات کہی گئی، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں بد کلامی بھی ہوئی، اور پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، ورنہ ان کی جان وہیں مسجد نبوی میں ہی جاتی. ٹھیک ہے، وہاں جا کر کے پناہ لی. سید عائشہ نکل کے آئیں، اور پھر جو کارندہ تھا مروان خود تھا یا مروان کا کارندہ تھا، اس کو ڈانٹا انہوں نے. اس کے بعد خیر وہ مسئلہ کسی طرح حل ہوا. تو یہ جو صورتحال تھی نا، صورتحال ایسی تھی کہ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انعام و اکرام بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا. اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے تہ تیغ کر دیا جائے گا. چنانچہ جو دیگر صحابہ کرام تھے جو بہت متقی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے لیے، چونکہ ہر انسان کے قلب کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، دل کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے. چنانچہ ان حضرات نے اس فتنے کو کوریدنا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے بعض نے زبان سے مخالفت کی،
اور جب سختیاں ہوئیں تو ان لوگوں نے پھر زبان سے بھی بولنا چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کر لی. گویا اس وقت انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر فتنے کا خوف ہو، جان کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو آپ خاموش رہ کر کے بچا سکتے ہیں، دل سے اس چیز کو برا آپ جانتے رہیے. ٹھیک ہے؟ چنانچہ ان حضرات نے اسی راستے کو اختیار کیا. لیکن امام عالی مقام امام حسین کون تھے؟ امام عالی مقام وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ٹھیک ہے؟ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو جب جنتی جوانوں کے سردار دونوں ہیں تو دونوں ایسا کام انجام دیں گے جو سرداری والا کام ہوگا، جو سرداری والا کام ہوگا. امام حسن نے اپنے زمانے میں سرداری والا کام انجام دے دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت چھوڑ دینا. حکومت چھوڑ دینا، خلافت کو چھوڑ دینا ابھی آئی ہوئی، آپ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو تیاگ دیا مسلمانوں کے مفاد میں، عام مسلمانوں کے مفاد میں. یہ بہت بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی قربانی تھی کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر سوچے تو آپ، کہ آج چھوٹا سا ایک ہمارے پاس منصب آتا ہے نا، کوئی ڈیزگنیشن ہم کو ملتا ہے اور اس سے ہم کو ہٹایا جائے نا، اور کسی دوسرے کے حق میں اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے نا، تو ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن سیدنا امام حسین نے مفاد پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ نے اس حکومت کو ہی تیاگ دیا. ٹھیک ہے؟ یہ بہت عظیم قربانی تھی. اور دیکھیے ایک چیز اور، ایک حدیث مجھ کو یاد آ گئی، اسے تمام واقع کربلا کی اہمیت کو دیکھیے کہ حدیث کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصفان، دین دو آدھے کا نام ہے، ٹو پارٹس، دین کے دو پارٹ ہیں، الصبر والشکر. تو شکر کے پارٹ پر حضرت امام حسن نے عمل کیا کیونکہ ان کے پاس دولت تھی، وہ دولت انہوں نے قربان کر دی. ٹھیک ہے؟ شکر والے پارٹ پہ عمل کر کے دین کا حصہ انہوں نے اتنا بچا لیا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا پارٹ کیا ہے دین کا؟ الصبر، صبر والا. اس دوسرے پارٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا رول پلے کر کے، اپنے پوری فیملی کا رول دکھا کر کے آپ جو ہے اس دنیا میں ایک انمٹ نشان چھوڑ کر کے تشریف لے گئے اس دنیا سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہوئی. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ امام عالی مقام، چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار تھے، تو آپ کے شایع نشان کیا تھا؟ آپ کے شایع نشان یقینی طور پر یہی تھا کہ آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں. یعنی اسلام کا جو سب سے پیک پوائنٹ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اس اونچے درجے پر عمل کریں. ٹھیک ہے؟ چنانچہ امام حسین نے عزیمت والے راستے کو اختیار کیا کہ جان تو قربان کر دینی مناسب سمجھی، انہوں نے اپنی فیملی کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیا. اچھا، میں نے جو پورا خلافت کے نظام پہ پوری جو گفتگو کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ اصل میں یہ تھا کہ دیکھیے، اقامت دین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مشن کو جو خلفائے راشدین لے کر کے چلے، اس مشن کے اندر تبدیلی آ گئی حضرت معاویہ کی بادشاہت سے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے. اور علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے کہ اول رجل من امتی من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ سب سے پہلا شخص جو میرے دین میں تبدیلی پیدا کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی نظام جو چل رہا ہے اس نظام کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. تمام علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اس یہاں پر اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کی طرف ہے، کیونکہ ان سے ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو خلافت کون سی خلافت؟ خلافت علی منہاج النبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق. نظام کیا تھا؟ وہ نظام یہ تھا کہ جو ارباب حل و عقد تھے وہ لوگ بیٹھ کر کے طے کرتے تھے کہ کون خلیفہ ہوگا، امیر المؤمنین کون ہوگا، خلیفۃ المسلمین کون ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے قوت سے، پاور سے، طاقت سے اپنی حکومت حاصل کی. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو طاقت سے حاصل کرنے والا جو سسٹم تھا یہ بہرحال اسلامی سسٹم نہیں تھا، یہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی. بہرحال چونکہ وہ صحابی تھے تو ان کے زمانے میں وہ اتنی خرابی نہیں پیدا ہوئی جتنی خرابی کی یزید کے بعد پیدا ہو گئی. وہ یزید خود ہی فاسق و فاجر شخص تھا.